بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو بھوک کے وقت کاٹتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا جسم دکھنے لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بعض شارحین کے نزدیک مشہور مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عوام الناس اسے بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، اس جماعت کے متعلق پوچھا گیا جو سفر میں سفر نہیں کرتے، نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح و دخول، اور اس نظریے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں کہ جو سفر جانے کی خوشخبری مجھے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ کیا سفر کا کام شادی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا عدویٰ ولا سافرا ولا حامتا، یعنی نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے۔ لا سافرا یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں۔ بکثرت شارحین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام ہوتا تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو لا سافرا یعنی سفر کوئی چیز نہیں فرما کر ان توہمات وہمی باتوں کا رد فرما دیا۔ عمدۃ القاری میں ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر کرتے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل فرمایا۔ اشاعۃ اللمعات میں امام نووی کے حوالے سے مذکور ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو بھوک کے وقت کاٹتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا جسم دکھنے لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب باطل ہے۔ اشاعۃ اللمعات میں لا سافر کے تحت ہے۔ بعض شارحین کے نزدیک مشہور مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے، تو عوام الناس اسے بلاؤں، حادثوں، آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کچھ اصلیت نہیں ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ القوی نظرۃ القاری میں فرماتے ہیں، عرب والوں کا دستور تھا کہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کو سفر سے بدل دیتے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری ہے، جیسا کہ امام بخاری آگے چل کر باب باندھیں گے، باب لا سافرا ہوا داؤ یخذ البطن۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی نفی فرمائی ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری چار شنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا۔ یہ بھی باطل ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، اس جماعت کے متعلق پوچھا گیا جو سفر میں سفر نہیں کرتے، نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح و دخول، اور اس نظریے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں، جو سفر جانے کی خوشخبری مجھے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں نحوست، کیا سفر میں کام شادی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے؟
جس کا جواب سفر کے مہینے کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں عرب کہا کرتے تھے۔ سفر کے متعلق جتنی اس قسم کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، جیسا کہ جواہر الفتاوی میں ہے کہ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ سفر ایک معنی پیلا اور زرد ہونے کے آتے ہیں۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا، درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ اہل عرب اشہر حرم حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے، ان میں لوٹ مار قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کی توہمات کا شکار ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بدعقیدگی کا شکار ہیں، اور ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نادانوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمی پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان باطل نظریات خیالات میں سے چند درج ذیل ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنے اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے۔ لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور کوئی برائی نہیں ہے۔ تو محترم معزز سامعین، جو اکثر زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ کام کرتے تھے اور آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سراسر غلط کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی مخالفت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ پچھتانا پڑے گا اور واپس اللہ اور اس کے دین، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف آنا ہوگا۔